ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و مکرم سامعین، اللہ کے فضل اور توفیق سے آج رمضان المبارک کا چوتھا روزہ ہمارے مقدر میں ہوا الحمدللہ۔ نماز عصر کے بعد آج ہماری اشاعت اسلام کورس کی چوتھی نشست علمی فکری نماز کے مسائل کے حوالے سے، کل نماز کے فضائل اور بے نمازی کا انجام کے متعلق گفتگو ہوئی تھی۔ آج نماز کے کچھ مسائل کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ نماز کے لیے طہارت لازم اور ضروری ہے، پاک ہونا۔ اور طہارت بھی دو قسم کی ہوتی ہے، طہارت ظاہری اور طہارت باطنی۔ انسان کا اندر بھی پاک ہو، انسان کا باہر بھی پاک ہو۔ اندر سے مراد یہ ہے کہ انسان کے اندر خلوص ہو، اللہ کی رضا ہو۔ اگر ریاکاری ہے، دکھلاوا مقصد ہے لوگوں کو عبادت، تو پھر ریاکاری کو شرک اصغر کہا گیا ہے، چھوٹا شرک کہا گیا ہے۔ شرک کیوں کہا گیا ہے؟ اس لیے کہ عبادت تو کرنی تھی اللہ کے لیے نا، تو کوئی کر رہا ہے تاکہ مجھے فلاں دیکھیں گے اور کہیں گے واقعی یہ عبادت گار آدمی ہے۔ جو اللہ کے لیے کرنا تھا وہ لوگوں کے لیے کیے جا رہا ہے، تو اس عبادت کے اندر اللہ کی ذات محض نہیں، لوگ بھی شامل ہو گئے، تو وہ شرک اصغر کہلایا۔ تو اس لیے اندر کی طہارت سب سے پہلے ضروری ہے۔ باہر انسان جس قدر پاکیزہ ہو، خوشبو لگا کے بڑا صاف ستھرے ماحول میں ہو، لیکن اندر کی طہارت نہیں ہے، ریاکاری ہے، تو پھر وہ عبادت نہیں رہتی، بلکہ وہ گناہ بن جاتا ہے، شرک اصغر کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے سب سے پہلے اندر کی طہارت ضروری ہے، ہمارا اندر پاک ہو، اللہ کی رضا مقصد ہو کہ ہم عبادت کریں گے، ہمارا رب ہم پہ راضی ہو جائے گا، یہ مقصد ہو تو یقیناً پھر عبادت ہی ہوتی ہے۔ پھر اس عبادت کے اندر اس قدر خلوص ہو کہ حضور نے فرمایا کہ عبادت اس طرح کرو کہ تم خود خدا کو دیکھ رہے ہو۔ اگر ایمان اس قدر پختہ نہیں ہے تو پھر کم از کم یہ سوچو کہ عبادت کر رہے ہو کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ بلا تشبیہ و تمثیل، اللہ کی ذات کے لیے مثال نہیں، جائز ہی نہیں ہے۔ ایک سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، ہم جہاں کہیں بھی کام کرتے ہیں، کوئی آفس میں ہے، کوئی مزدوری کرتا ہے، ہم کسی کے ماتحت کام کرتے ہیں، ہمارا کوئی نہ کوئی بڑا افسر ضرور ہے۔ یہاں جتنے بھی بڑا افسر بیٹھا ہوگا نا، اس سے اوپر والا کوئی نہ کوئی بڑا افسر ہوگا۔ جب ہمارا بڑا افسر یا کمپنی میں کام کرتے ہیں اس کا مالک، فیکٹری میں کام کرتے ہیں اس کا مالک، وہ آ کے دیکھے کہ ہم کام کر رہے ہیں، تو ہمیں پتہ ہو کہ ہمیں وہ دیکھ رہا ہے، بالکل ہمارے کام کی طرف توجہ ہے اس کی، تو ہم کس قدر کام کو خوبصورتی میں کریں گے، کس قدر اس کی طرف ہمارا دھیان ہوگا، کہیں کوئی غلطی نہ ہو جائے، کہیں آگے پیچھے کام نہ ہو جائے، اور اس کے اندر صفائی ہوگی، ستھرائی ہوگی، خوبصورتی ہوگی، بہتری سے بہتری اس کے اندر لائیں گے، اس لیے کہ وہ مالک دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ تم عبادت اس انداز سے کرو کہ تم خود خدا کو دیکھ رہے ہو۔ اگر ایمان کی پختگی یہاں تک نہیں ہے تو کم از کم یہ ضرور سوچو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں عبادت کر رہا ہوں، کس طرح کا قیام ہے، کس طرح کا رکوع ہے، کس طرح کا سجدہ ہے، کس طرح قاعدہ میں بیٹھا ہوں، کس طرح پڑھ رہا ہوں، کس طرح لہجہ ہے پڑھنے کا، کس قدر سویٹ ہے پڑھنے کی، کیا میرے دل کے اندر ہے، کیا گمان کے اندر ہے، کیا سوچ رہا ہوں۔ میرا رب ان ساری چیزوں سے آگاہ ہے، اسے پتہ ہے کہ میرا بندہ کیا کر رہا ہے۔ جب میرے اور آپ کے علم میں یہ ہوگا کہ میرا رب میری عبادت کو دیکھ رہا ہے، تو پھر ہوگا یہ کہ ہماری عبادات کے اندر خلوص ہوگا، چاہت ہوگی، محبت ہوگی، لگن ہوگی، اللہ کی رضا ہوگی، اور خشوع و خضوع کے ساتھ ہم عبادت کریں گے۔ یہ ہے اندر کی طہارت، اور یہ سب سے پہلے اور ضروری ہے۔ یہ اگر نہیں ہے تو پھر ظاہری طہارت، باوضو ہونا، خوشبو لگانا، بڑے بڑے عمامے پہننا، بڑے بڑے جبے کبے پہننا، صاف ستھرا ماحول ہونا، وہ پھر کسی کام کا نہیں ہے۔ پہلی چیز ہے طہارت باطنی، اندر کا صاف ہونا۔ اس کے بعد آ جاتی ہے طہارت ظاہری، ٹھیک ہے نا؟ نماز کے لیے پھر کچھ شرائط ہیں، نماز میں داخل ہونے کے لیے کچھ شرائط ہیں، بھئی یہ چیزیں تمہارے اندر پائی جائیں گی، پھر تم نماز کے اندر داخل ہو پاؤ گے۔ پھر آگے کچھ فرائض ہیں، بھئی یہ کرو گے پھر تمہاری نماز قبول ہوگی۔ نماز کی شرائط میں سے علماء کرام نے مختلف تبصرے کیے ہیں، اور زیادہ تر جو وضاحت ہے وہ یہ ہے کہ 6 قسم کی چیزیں نماز کی شرط ہیں۔ یہ پہلے بیان ہو چکی ہیں، اور نیٹ پہ بھی ہمارے یہ موضوعات کئی قسم کے موجود ہیں، اس کی وضاحت کئی مرتبہ ہو چکی ہے، مختصر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے طہارت، پاک ہونا۔
نماز کی شرائط میں سے پہلی شرط ہے طہارت، پاک ہونا، اور اس طہارت کے اندر 3 چیزیں خاص طور پہ آ رہی ہیں۔ جس جگہ پہ نماز پڑھنی ہے وہ جگہ پاک ہونا شرط ہے، اگر جگہ نہ پاک ہوگی نماز کے اندر داخل ہی نہیں ہو سکتے۔ طہارت میں پہلی چیز یہ آ رہی ہے۔ دوسری طہارت میں آ رہی ہے کہ انسان کا لباس پاک ہو، اگر لباس نہ پاک ہوا تو انسان نماز کے اندر داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ تیسری شرط ہے انسان کے لیے طہارت کے اندر جسم کا پاک ہونا۔ انسان جنبی حالت میں پھر تو مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا نا، اگر انسان جنبی حالت میں یعنی ویسے پاک ہے لیکن بے وضو ہے پھر نماز کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ نماز کے جسم کی طہارت کے لیے نماز کے لیے وضو کا ہونا شرط ہے۔ پھر وضو کے الگ احکام ہے، وہ الگ ٹاپک ہے، موضوع ہے انشاءاللہ، وہ بھی آگے کل پرسوں تک یہ موضوع آئے گا۔ تو طہارت کے اندر یہ 3 چیزیں، پہلی شرط نماز کی طہارت، اور طہارت کے اندر 3 چیزیں آ رہی، جگہ پاک، جسم پاک اور لباس کا پاک ہونا ضروری ہے۔ دوسری شرط ہے ستر عورت، جسم کا لباس ہونا، جسم کو ڈھانپنا۔ مرد اور عورت کے لیے مختلف احکام ہیں۔ مرد کے لیے جو شرط ہے، لازم لباس ہے، اپنے جسم کا ڈھانپنا ضروری ہے، وہ کون سا ہے؟ ناف سے گھٹنے تک ڈھپانا، یہ لازم ہے، فرض عین ہے۔ اگر اتنا ہے تو نماز ہو جائے گی۔ یہ اس دور کی بات ہو رہی ہے جب کپڑے کی قلت تھی، لباس نہ تھا، اس وقت اتنا ضروری تھا۔ آج کوئی اس طرح کرے، بس وہ ناف سے گھٹنے تک لباس ہونے کے باوجود کرے گا، یہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، غلط ہے۔ یہ نماز اگرچہ ہو جائے گی کیونکہ شرط پائی جا رہی ہے، شرط تھا ناف سے گھٹنے تک لباس کا ہونا ضروری تھا۔ اگر کسی نے اتنا پہن کر نماز پڑھ لی، نماز ہو جائے گی لیکن مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، اس کو مکمل لباس ہونا چاہیے۔ اور عورت کے لیے جو لباس کا ہونا شرط ہے، وہ سوائے عورت کے چہرے، دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کے مکمل جسم کا ڈھکا ہونا لازم ہے، شرط ہے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی بھی عورت کا عضو نظر آ رہا ہے تو نماز عورت کی نہیں ہوگی۔ جس طرح ہمارے ہاں بچیاں ہاف بازو پہنتی ہیں، اس سے نماز بالکل نہیں ہوتی، یہ گھروں میں سمجھائیں بچیوں کو، بیٹیوں کو۔ ہاف بازو والا لباس پہنا ہوا ہے، اس سے ہماری خواتین نماز پڑھ رہی ہیں، کوئی دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا، لباس مکمل ہے جب موجود ہے، ٹھیک ہے نا۔ لباس کی کمی ہوتی تو پھر ایک شرعی مجبوری تھی، لباس جب مکمل ہے ہمارے پاس تو پھر یہ انداز کیوں ہے؟ اگر ایسا ہے کہ ہماری بچیاں ہاف بازو پہن کے نماز پڑھ رہی ہیں، ان کی نماز نہیں ہوگی۔ اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا لباس، اب ہاف بازو تو مکمل ہوتا ہے، ہاف نہیں ہوتا، اوپر سے یعنی ہاف بازو نیچے ہوتا ہے، وہ اس طرح کا کوئی لباس ہے، اور اوپر سے ہاں جی جالی نما ہوتا ہے، جالی نما آگے، اور جالی اس قدر ہوتی ہے کہ وہ اندر سے بازو نظر آ رہے ہوتے ہیں، یہ نہ ہونے کے مترادف ہیں، اس سے بھی نماز نہیں ہوگی۔ یہ مسائل سمجھیں گھروں میں۔ یہ 2 چیزیں ہو گئی شرط، اپنا شرط کے اندر طہارت اور ستر عورت۔ نمبر 3 استقبال قبلہ، قبلہ کی طرف رخ ہونا یہ شرط ہے، قبلہ سے ہٹ کے رخ ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔ آپ سواری پہ جا رہے ہیں وہ الگ مسئلہ ہے، سواری پہ جا رہے ہیں، گاڑی پہ جا رہے ہیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں نفل، وہ گاڑی کا جس طرف رخ ہے، آپ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی نماز ہو رہی ہے، وہاں پہ قبلہ رخ ہونا شرط آپ کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ جہاز پہ جا رہے ہیں، گاڑی پہ جا رہے ہیں، کسی بھی وہاں نفل پڑھ رہے ہیں یا فرض کا ٹائم ہو گیا ہے، جس طرح حناف کے نزدیک کے فرض بھی وہاں بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، تو وہ آپ اشارتاً پڑھ رہے ہیں، جس طرف آپ کا رخ ہوگا نماز ہو جائے گی آپ کی۔ نمبر 4 وقت نماز، یہ شرط ہے۔ اب یہ وقت گزرا ہے نماز عصر کا، سورج غروب ہو گیا، وقت عصر ختم ہو گیا، اب جو بھی نماز پڑھے گا نا قضا پڑے گا، ادا نہیں ہے۔ نماز ادا کے لیے وقت شرط ہے۔ اوقات نماز آپ وضاحت سے سماعت کریں، مختصر کر کے۔ صبح صادق جب شروع ہوتی ہے نا، وہاں سے فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ صبح صادق ایک خاص روشنی پھیلتی ہے، ٹھیک ہے نا، ایک اسی صبح قاصب، ٹھیک ہے نا، وہ فجر سے پہلے ہوتی ہے بہت، وہ روشنی پھیلتی ہے اور پورے آسمان سے وہ پھیل جاتی ہے، پھر دوبارہ اندھیرا چھا جاتا ہے، وہ صبح قاصب ہے۔ اس کے بعد صبح صادق کا ایک خاص وقت آتا ہے، وہ ہلکی سی روشنی آتی ہے، اس کے بعد پھر سورج کی الگ روشنی آتی ہے۔ یہ جو صبح صادق کی روشنی شروع ہوتی ہے، وہاں سے نماز فجر کا وقت شروع ہوتا ہے سورج کے طلوع ہونے تک۔ جب تک سورج طلوع نہیں ہوتا نماز فجر کا وقت موجود ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد کسی نماز کا وقت نہیں ہے فرائض نماز کا، ظہر تک۔ ظہر کی نماز کا وقت شروع ہوگا جب سایہ ڈھلنا شروع ہوگا،
ٹھیک ہے نا. آپ دیوار آپ کھڑے ہیں، خود اپنے آپ کو دیکھ لیں، اگر بالکل سورج اوپر ہے، سایہ نہیں ڈھل رہا، ابھی بالکل برابر ہی آ رہا ہے، تو ابھی وقت ظہر نہیں شروع ہوا. یا سایہ مغرب کی طرف ہے، ہلکا سا سایہ مشرق کی طرف شروع ہوگا تو وقت ظہر شروع ہو جائے گا. اور کب تک وقت ظہر ہے؟ جب تک ہر چیز کا سایہ اصلی دگنا نہ ہو جائے. اگر بات نہیں سمجھا پایا تو پھر سمجھیں. مثال کے طور پہ آپ خود کھڑے ہیں، جو انگلی کھڑی کر دی، اب یہ سایہ مشرق کی طرف جا رہا ہے، انگلی کے برابر کا سایہ ایک مقدار، پھر آگے دگنا. انگلی کی جتنی لمبائی ہے اس قدر سایہ ڈبل جب ہو جائے گا نا، وقت ظہر ختم ہو جائے گا. اور جب اپنا سایہ ہر چیز کا سایہ اصلی دگنا ہوا، اس کے بعد وقت عصر شروع ہوا. وقت عصر غروب آفتاب تک رہتا ہے، اور پھر غروب آفتاب سے مغرب کا وقت شروع ہوا. ٹھیک ہے نا. تو یہ کب تک رہتا ہے؟ جب تک شفق ابیض خاص ایک، یعنی وہ روشنی ہوتی ہے سفیدی، وہ ختم ہو جاتی ہے. ایک تو ہوتی ہے پیلے کلر کی، ٹھیک ہے نا، شفق ہوتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد ہلکی سی سفیدی رہ جاتی ہے، وہ بھی ختم ہوتی ہے. تو اس وقت وقت مغرب ختم ہوتا ہے، ساتھ ہی وقت عشاء شروع ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ مغرب کا وقت تھوڑا سا ہے، ایسا نہیں ہے. مغرب کا وقت بھی 1.25 گھنٹے کے قریب ہے، آپ نماز ادا کر سکتے ہیں. اذان مغرب کی ہوئی، 1 گھنٹے کے بعد بھی آپ نماز مغرب ادا کر سکتے ہیں، قضا نہیں ہے. یہ ہمارے ہاں زیادہ مشہور ہے. ہاں وہ بہترین اور سنت طریقہ ہے کہ اول وقت کے اندر نماز کی جماعت کی جائے. یہ نہیں کہ بس وہ وقت ہی فوراً ختم ہو جاتا ہے، جماعت ہو گئی، کچھ لمحہ گزر گیا تو آپ نے نماز قضا پڑھ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے. اور پھر شفق ابیض، یعنی وہ سفیدی، وہ ایک پیلا پن سا ہوتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد سفیدی ہوتی ہے. جب وہ بھی ختم ہو جاتے، مکمل آسمان سیاہ ہو جاتا ہے، اس کے بعد وقت عشاء شروع ہوتا ہے، اور وقت سحر تک عشاء کا نماز کا وقت ہوتا ہے. بعض علماء نے عشاء کے وقت سے اختلاف بھی کیا ہے. سو کر نہ اٹھیں، سو جائیں تو پھر اٹھ کے نماز پڑھیں گے تو یہ کراہت ہے، ناپسندیدہ ہے، اگرچہ نماز ہو جاتی ہے. لیکن بہتر یہ ہے کہ نماز عشاء پڑھ کے ہی سونا چاہیے. یہ نماز کے اوقات مختصر انداز میں ہم نے بیان کر دیا ہے. تو یہ 4 شرائط ہوگی. 5ویں شرط ہے نیت نماز. ٹھیک ہے نا. اب آپ نماز اذان عصر ہوئی، نماز عصر سے پہلے آپ کی نماز پڑھ رہے ہیں، اگر آپ کی نیت ہے ظہر کی نماز رہ گئی تھی قضا کی، تو وہ وقت عصر میں نماز پڑھ رہے ہیں لیکن نیت قضا ظہر کی ہے، تو وہ ظہر کی نماز ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو نیت بھی شرط ہے. اگر نیت کریں گے ظہر کی تو ظہر ہی ہوگی، نیت کریں گے عصر کی تو عصر ہی ہوگی. نیت شرط ہے. نیت دل کے ارادے کا نام ہے. زبانی کلامی الفاظ کو نیت نہیں کہتے، وہ اقرار ہوتا ہے. عام طور پہ جو الفاظ ہیں ہمارے نماز کے اندر، شروع میں الفاظ 2 رکعت نماز، سنت، فجر، فلاں فلاں جو الفاظ ہیں، اس کو نیت نہیں کہتے، یہ اقرار ہوتا ہے زبان سے. نیت دل کے ارادے کا نام ہے. نمبر 6 تکبیر تحریمہ. یہ شرائط میں سے ہے، بلکہ یہ شرائط اور فرائض دونوں میں سے آ رہی ہے، اگلے موضوع میں بھی آ رہی ہے یہ بات. تو یہ 6 چیزیں نماز کی شرائط میں سے ہیں. طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ یعنی قبلہ کی طرف رخ ہونا، وقت نماز، نیت نماز، اور اسی طرح تکبیر تحریمہ. یہ 6 چیزیں شرط ہے نماز کے لیے، جو بنیادی چیزیں ہیں. اسی طرح نماز کے فرائض ہیں. 7 چیزیں نماز کے فرض ہیں، فرائض. نماز کے اندر اب داخل ہو گئے، شرائط مکمل ہوگی، اب نماز میں ہم نے داخل ہونا ہے. داخل ہونے کے بعد فرائض سر انجام دیے جاتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ مختلف محکموں میں کام کرتے ہیں، اسکول لگا لیں، کوئی ٹیچر ہے تو جب اسکول جائے گا وہ پہلے بتاتے ہیں بھئی شوز پہن کے آنے ہیں، یہ یونیفارم ہے، فلاں فلاں یہ شرائط ہیں. ٹھیک ہے نا. صاف ستھرے ہو کے آئیں، یہ انداز ہے. یہ بچوں کے لیے ہوتا ہے، اسٹوڈنٹ کے لیے. یہ شرائط ہیں، یہ ہوں گی مکمل تو اندر انٹری ہوگی. اب دیکھا گیا، جب جو ہی جائیں گے دیکھا جائے گا شرائط پورے ہیں، یونیفارم بھی ہے، شوز بھی پہنا ہوا ہے، اب یونیفارم پریس کی ہوئی ہے، فلاں فلاں جو شرائطیں مکمل ہیں، جی انٹری ہوگی. آگے فرائض سر انجام دینے ہیں. وہ کیا ہے؟ اس وقت سے اس وقت تک یہ پیریڈ پڑھانا ہے، اس وقت سے اس وقت تک یہ کرنا ہے، فلاں فلاں. وہ فرائض سر انجام. نماز کے شرائط مکمل ہو گئے، نماز میں داخلے کی اجازت مل گئی. یہ 6 چیزیں جب ہمارے اندر پائی گئی، نماز کی شرائط پائی گئی، اب نماز کے داخلے کی اجازت اللہ نے دے دی. اب آگے فرائض سر انجام دینے. وہ کیا چیزیں ہیں؟ وہ فرائض جو ہیں وہ 7 چیزیں ہیں. یہ 7 چیزیں پائی گئی تو نماز ہماری مکمل ہو جائے گی.
پہلی چیز تکبیر تحریمہ، یہ شرائط میں بھی آ رہی ہے، علماء نے فرائض میں بھی اس کو لکھا ہے۔ تکبیر تحریمہ یعنی پہلی مرتبہ جب ہم ہاتھ اٹھا کے اللہ اکبر کہتے ہیں نا، ہاتھ اٹھانا نہ شرط ہے نہ فرض ہے۔ یہ بڑی پتے کی بات آپ کو بتاؤں جس میں ہمارا اختلاف چل رہا ہے۔ تکبیر تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر میں اختلاف نہیں ہے۔ امت کا جھگڑا کس میں؟ ہاتھ اٹھانے میں۔ کہاں تک ہاتھ اٹھانا ہے؟ کندھوں تک، کانوں کی لو تک، کہاں اس پہ جھگڑ رہی ہے امت۔ اسلام نے اس کو ڈسکس ہی نہیں کیا، ٹھیک ہے نا۔ امت کی اعلیٰ ظرفی اور دماغ اور سوچ دیکھیں، ہم مولوی طبقے کا جھگڑا کس پہ چل رہا ہے؟ ہاتھ اٹھانے پہ۔ اسلام اس کو ڈسکس نہیں کرتا۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ آپ آئے، ٹھیک ہے نا، آپ کے ہاتھ ویسے تھے، آپ نے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیے، نماز ہو جائے گی۔ تکبیر تحریمہ کہہ دی نا، فرض اور شرط میں آ رہی ہے، وہ کہہ دی، نماز ہو گئی ہے۔ ہاتھ اٹھانے کو تو خاص کوئی حیثیت نہیں ہے نا، وہ ایک سنت طریقہ، کہاں تک ہاتھ اٹھانا ہے، اور ارادتاً بھی سنت چھوڑ دیں تو نماز تو پھر بھی ہو جاتی ہے۔ ہمارا جھگڑا اسی پہ ہے جس کو اسلام نے ڈسکس کیا ہی نہیں ہے۔ یہ اس پر ہمارے مسلک کی بنیاد ہوتی ہے۔ کوئی کندھے تک ہاتھ اٹھا رہا ہے، سنیت سے اٹھا کے باہر پھینکو۔ کوئی کانوں تک ہاتھ اٹھا رہا ہے، اس کو فلاں مسلک سے اٹھا کے باہر پھینکو، مسلمان ہی نہیں ہے۔ جس کو اسلام جس پر تبصرہ کر ہی نہیں رہا، اس پر ہمارے مسلک کی بنیادیں کھڑی ہوئی ہیں۔ یہ انتہا کی کم ظرفی، کم عقلی ہے جو لوگ اس طرح کی باتوں پہ تبصرے کرتے ہیں اور بحث کر کے دوسروں کو اسلام سے خارج کرتے ہیں۔ تو لہٰذا اس طرح کی بحث بالکل غلط ہے۔ ہاں وہ ایک الگ چیز ہے کہ سنت طریقہ کیا طریقہ ہے، کیا کرنا چاہیے، اس پر سمجھانا الگ ہے، لیکن اس پر بحث، مناظرے، تبصرے اور دوسروں کو پر عجیب عجیب فتاوی جات، یہ بالکل غلط چیز ہے۔ میں اس چیز کا قائل بالکل نہیں ہوں۔ پہلی چیز تکبیر تحریمہ، لفظ اللہ اکبر کہنا، یہ فرائض میں سے آ رہی ہے۔ دوسرا ہے قیام کرنا، کھڑے ہونا۔ فرائض کے اندر، نماز کے فرائض کے اندر کھڑے ہونا بھی، قیام کرنا بھی فرض ہے، وہ چاہے اکیلا ہے یا مقتدی ہے۔ ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ بعض اوقات امام رکوع میں چلا گیا، مقتدی پیچھے دوڑ کے آیا۔ دوڑنا منع ہے، یاد رکھیں۔ حضور نے باقاعدہ حکم فرمایا کہ سلو چل کے آؤ، احترام کے ساتھ، اپنے وقار کو ملوث خاطر رکھتے ہوئے۔ اشرف المخلوق کا تو پھر اللہ کا گھر ہے، دوڑ کے نہیں آنا۔ فرمایا سلو آؤ اور آ کے مل جاؤ، جو پالو وہ پالو، جو رہ گئی دوبارہ اس کو پڑھ لو۔ یہ حضور کا باقاعدہ فرمان ہے۔ اب ہوتا ہے کہ دوڑ کے آئے، امام صاحب رکوع میں تھے، آ کے اللہ اکبر تکبیر تحریمہ زبانی کہہ کر ساتھ ہی رکوع میں مل گئے۔ اگر ایک تکبیر کی مقدار ہاتھ باندھ کے کھڑا نہ ہوا، رکعت نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے قیام فرض تھا، وہ ادا نہیں کیا، ٹھیک ہے نا۔ تو لہٰذا قیام کریں، باقاعدگی کے ساتھ کھڑے ہو کے، اللہ اکبر کی مقدار قیام فرض ہے۔ پھر رکوع میں اگر امام کے ساتھ مل گئے تو رکعت پا جائیں گے۔ اگر امام صاحب کھڑے ہو گئے، رکعت رہ گئی ہے، اس رکعت کو دوبارہ پڑھیں۔ اور اسی طرح قرات کرنا فرض ہے، اکیلے کی، مقتدی کی نہیں ہے۔ یہ الگ طور پہ حدیث پاک واضح موجود ہے۔ کوئی کہے کہ حضرت امام جب قیام کر چکے، امام کے لیے، امام کا قیام مقتدی کے لیے کافی نہیں ہے، تو امام کی قرات مقتدی کے لیے کیوں کافی ہے؟ بھائی امام کا قیام مقتدی کے لیے کافی اس لیے نہیں کہ اس کی صراحت نہیں آ رہی، حضور نے حکم نہیں دیا، لیکن قرات کے متعلق حضور نے واضح حکم دے دیا، فرمایا امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہے، صراحت آ گئی ہے، حضور کو حکم آ گیا۔ اس پہ اب تبصرہ کرنا فلاں ہے فلاں نہیں ہے، جب حضور کا حکم ہو گیا بس یہ شریعت ہے، بات ختم ہو گئی۔ قرات کرنا فرض ہے، مطلقاً قرات کرنا۔ سورہ فاتحہ الگ، سورۃ ساتھ ملانا الگ طور پہ وہ واجبات میں سے آ رہی ہے۔ اسی طرح رکوع کرنا یہ بھی فرض ہے، رکوع کو خشوع و خضوع کے ساتھ کیا کریں بہتر انداز میں۔ اسی طرح 4 نمبر 5 سجدہ کرنا، دونوں سجدے فرض ہیں، سجدوں کو خلوص کے ساتھ کیا کریں، اور اللہ کے قرب کا سب سے بڑی ذریعہ سجدہ ہوتا ہے۔ انسان جب عاجزی کے بلند ترین مقام پہ ہوتا ہے نا، وہ سجدہ ہے۔ سجدے سے بڑھ کر انسان کے ہاں عاجزی کا مقام کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ کسی بھی عبادت کو انسان بندہ مومن کی معراج نہیں کہا گیا، ٹھیک ہے نا، کسی بھی عبادت کو۔ معراج صرف نماز کو کہا گیا، فرمایا نماز مومن کی معراج ہے۔ انسان سب سے بلند ہوتا ہے جب نماز میں ہوتا ہے، حالانکہ دراصل انسان سب سے پست ہوتا ہے اس وقت جب نماز میں سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ وہ کیوں؟ اس لیے اپنے پروردگار کے سامنے اس قدر وہ عاجز، اپنا ماتھا، اپنا ناک زمین پہ رگڑ رہا ہے، اللہ کے سامنے اس قدر جو عاجز ہو گیا، رب تعالیٰ اس کو بلند ترین فرما دیتا ہے۔
تو لہٰذا بندہ مومن کی معراج کیا ہے؟ نماز. جب انسان سجدہ میں ہوتا ہے اس وقت اللہ کے یہاں عاجز ہوتا ہے اور اس وقت رب تعالیٰ اس کو سب سے بلند ترین مقام اور مرتبہ عطا فرما رہا ہے. اسی طرح نمبر 6 قادہ اخیرہ، آخری رکعت کے بعد اتحیات پڑھنا بیٹھنا یہ فرض ہے. اور اسی طرح خروج بھی سنیں، کوئی ایسا عمل جس سے نماز سے باہر نکلے وہ سلام ہی ہے. سلام پھیرنا یہ فرائض میں سے آ رہی ہے. یہ مختصر اس کی وضاحت کر رہے ہیں، آگے مسائل کافی زیادہ ہیں، وقت بیت جاتا ہے اس لیے مختصر کر رہے ہیں. تو یہ نماز کے شرائط اور فرائض آ گئے، ٹھیک ہے نا. نماز کی شرائط کیا، وہ اس کی وضاحت ہو گئی، شرطیں پائی گئی، نماز کے اندر داخل ہونے کی اجازت مل گئی. جب اندر پہنچ گئے اب نماز کے فرائض کیا ہیں وہ آگے مکمل وضاحت کر دیا، ٹھیک ہے نا. تکبیر تحریمہ، قیام، قرات، رکوع، سجود، قادہ اخیرہ، خروج بھی سنیں یعنی سلام پھیرنا، یہ نماز کے فرائض میں سے ہیں. اور ان فرائض میں شرائط میں امت مسلمہ کا کوئی مکتبہ فکر نہیں ہے جو اختلاف رکھتا ہو. سارے متفق ہیں اس سے، نماز تو ہو رہی ہے، اختلاف کن چیزوں کا ہے؟ حتیٰ کہ واجبات جو ہیں الگ طور پہ ان کے اندر بھی اختلاف نہیں ہے. اختلاف کس چیز کا ہے؟ اگر ہم ان چیزوں کی طرف آئیں اور غور کریں تو آپ لوگ حیران ہو جائیں، بھائی مولوی صاحب پھر اختلاف رولے کس چیز کے ڈالے ہوئے ہیں؟ جب فرائض، واجبات اور شرائط نماز کے اندر کسی کا اختلاف ہے ہی نہیں، نماز تو ہو رہی ہے. جن چیزوں پر اسلام نے بحث نہیں کی ان کو آپ نے امت کے اندر ایک فتنہ پھیلایا ان کی وجہ سے. تو یہ ایک عجیب تبصرے ہیں جس پر سوچ کے انسان کو بڑی حیرانی ہوتی ہے. تو لہٰذا اس حوالے سے ہم نے کوئی نہیں دیکھنا، رفع دین کوئی کر رہا ہے نہیں کر رہا، کیا ہو گیا؟ وہ طریقہ مصطفیٰ رہا ہے. ہم کہتے بعد میں حضور نے طریقہ چھوڑ دیا. وہ جنہوں نے حضور کو کرتے ہوئے دیکھا وہ کرتے رہے، جنہوں نے دیکھا کہ اس حضور نے زندگی کے آخری لمحات میں چھوڑ دیا ہے تو انہیں چھوڑ دیا. وہ چل رہا ہے، ابھی کوئی کر رہا ہے تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی نہیں کر رہا تو وہ بہتر کر رہا ہے. حضور کی آخری زندگی کی نماز کا طریقہ بنایا ہوا ہے. تو لہٰذا یہ باتیں خاص تبصرہ کرنے والی نہیں ہیں. قضا نماز کے حوالے سے، قضا نماز یعنی جو نماز رہ گئی، وقت چلا گیا نماز رہ گئی، اس نماز کو ہم جب پڑھیں گے تو صرف فرائض ہی پڑھیں گے، اور وتر جو ہیں یہ واجب ہیں، ان کی بھی قضا لازم بنتی ہے. سنت اور نفل جو ہے ان کی قضا لازم نہیں ہے، کوئی بھی نماز ہے چاہے. قضا جب بھی کریں گے نا نماز کی صرف فرائض پڑھیں گے اور عشاء کی وتر پڑھیں گے. اسی طرح قضا نماز ہر وقت پڑھ سکتے ہیں سوائے اوقات مکروہہ کے. اس وقت وقت مکروہ نہیں ہے، ابھی کافی ٹائم پڑا ہے، تو اس وقت ہم کوئی بھی قضا نماز پڑھ سکتے ہیں. اوقات مکروہہ کون سے ہیں؟ 3 اوقات مکروہہ ہیں. صبح جب سورج بالکل طلوع ہو رہا ہے ایک وقت، دوسرا وقت جب بالکل زوال پہ برابر سورج آیا ہوا ہے، سایہ نہ آگے نہ پیچھے ہے، یہ مکروہ وقت ہے. اس وقت کوئی بھی ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، نفل ہے یا قضا ہے کوئی بھی. تیسرا وقت وہ ہے جب سورج غروب ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا. سورج غروب ہوتے وقت بھی ہم کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے، نفل بھی کوئی بھی. ہاں وہ نفل کے متعلق الگ حکم ہے. اب ہم نے عصر کی نماز پڑھ لی، اب اس وقت عام نفلی کی اجازت نہیں، لیکن قضا نماز پڑھ سکتے ہیں. صبح کے فرضوں کے بعد نفل کی اجازت نہیں ہے، لیکن قضا نماز اس وقت بھی پڑھ سکتے ہیں. یعنی سوائے اوقات مکروہہ کے ہر وقت نماز ہم جو اپنا قضا ہے اس کو ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے. بلکہ حدیث مبارکہ فرمایا کہ جتنا جلدی ہو سکے جو نماز رہ گئی اس کو قضا کرو. مثال کے طور پہ ظہر کی نماز رہ گئی، اب عصر کے بعد وقت تھا، عصر کی نماز پڑھی، ظہر کی قضا رہتی تھی، حق بنتا ہے اس کو ظہر سے پہلے، عصر سے پہلے کر لو قضا، نہیں تو عصر کے فوراً بعد قضا کر لو. اگر نہیں کی سوچا کوئی نہیں مغرب کے بعد عشاء کے بعد کر لو. مغرب سے پہلے موت آ گئی تو پوچھا جائے گا نماز کا، پھر مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. تو بہتر ہے، حضور نے فرمایا کہ کوشش کرو جو نماز رہے گی قضا کو فی الفور پڑھنے کی کوشش کرو، تاخیر نہ کرو. کوئی نہیں بھی فلاں نماز کے بعد پڑھ لوں گا، بھائی فلاں نماز سے پہلے زندگی ختم ہو گئی تو اس نماز کے لیے مسئلہ تو کھڑا ہو جائے گا نا ہمارے لیے. جواب تو بڑے کڑک انداز میں دینا پڑے گا، کیا بنے گا. تو لہٰذا قضا نماز کو جتنا جلدی ہو سکے پڑھا جائے. قصر نماز کے حوالے سے چند ایک مسائل ہیں. نماز قصر، سفر کی حالت میں آدھی نماز پڑھنی ہے، قصر نماز سے یہ مراد ہے. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بھی تم زمین کا سفر کرو تو فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ،
تم پر فرمایا کوئی گناہ نہیں کہ تم نماز کو قصر کر لو، آدھا کر لو، یہ اللہ کی طرف سے ہدیہ دیا ہوا ہے، تحفہ ہے بندہ مومن کے لیے۔ اور سفر کے اندر کوئی قصر نماز کو پورا پڑھے گا تو غلط کرے گا، گناہگار ہوگا۔ اللہ کے عطا کردے تحفے کو ٹھکرا رہا ہے۔ رب تعالیٰ نے ایک انعام دیا، تحفہ دیا، بھی تم قصر کرو، ظہر کے 4 فرض ہیں، 2 پڑھو گے، رب تمہیں 4 کا ہی ثواب عطا کر رہا ہے۔ جب تمہیں 2 پڑھنے پر وہ 4 کا فرض اپنا ثواب ہی عطا کر رہا ہے تو تم 4 کیوں پڑھ رہے ہو؟ قصر کو قصر ہی کرنا لازم و ضروری ہے، ان کو 4 نہیں پڑھیں گے، یاد رکھیں۔ اللہ اکبر۔ اپنا مسافر کے لیے سفر جو ہے نا وہ کم از کم 55 میل یاد رکھیں۔ وہ کلومیٹر کتنا بنتا ہے وہ حساب لگا لیں، وہ 85 یا 92 کلومیٹر بنتا ہے، ٹھیک ہے نا، 55 میل جو ہوتا ہے، یہ مسافت اتنا دور سفر کرنا ہے کسی نے اگر، تو وہ جو ہی نکلے گا اپنے علاقے سے تو مسافر ہو گیا ہے۔ اب وہاں جہاں تک جا رہا ہے اگر 15 دن سے کم مدت وہاں ٹھہرنا ہے تو مسافر ہوگا، اگر 16 دن ٹھہرنا ہے اس نے تو مسافر نہیں ہوگا، وہ نماز پوری پڑے گا۔ اگر نیت کر کے گیا کہ میں 16 دن ٹھہروں گا یا اس سے زیادہ دن ٹھہروں گا اور نمازیں پوری پڑھتا رہا، 15 دن سے پہلے واپس آنا پڑا تو نیت وہ تھی، اس کی نیت کے مطابق وہ نماز پوری پڑے گا۔ اگر اس کے برعکس اس نے سوچا تھا کہ 12 دن 13 دن سے پہلے واپس آنا ہے، قصر نماز کرتا رہا، 15 دن پورے ہو گئے، قصر نماز کرتا رہا، اب 16 دن بھی گزر گیا، اس کی نیت اصل اپنا 15 دن سے کم تھی نا، اب آگے بڑھ گیا، کوئی مسئلہ نہیں، نماز پھر بھی وہ قصر ہی کرے گا۔ اسی طرح قصر نماز کون کون سی کرنی ہے؟ ظہر کے 4 فرض 2 پڑھنے، عصر کے 4 فرض 2 پڑھنے، اور عشاء کے 4 فرض 2 پڑھنے۔ وتر مکمل پڑھیں گے، مغرب کے 3 فرض پورے پڑھیں گے، فجر تو ویسے بھی 2 فرض ہوتے ہیں، باقی رہ گئے ان کے اندر سنت اور نفل۔ یہ اگر مجبوری ہے، گاڑی جانے والی ہے، کوئی جلدی ہے تو ان کو چھوڑ دینے میں حرج نہیں ہوگی، اگر وقت بھی ہے تو بہتر ہے ان کو پڑھ لیا جائے، علماء یہ فرماتے ہیں۔ اسی طرح اگر مسافر کسی مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھے گا تو وہ پوری پڑھے گا۔ ابھی ہم نے نماز عصر ادا کی ہے، اب اگر آپ میں سے کوئی مسافر تھا ہمارے پیچھے وہ نماز پڑھے گا تو وہ امام مقیم کے پیچھے پوری نماز پڑھے گا۔ اگر اکیلا پڑھے گا تو پھر قصر کرے گا، 2 فرض پڑھے گا۔ اگر وہ خود جماعت کرائے گا، مثال کے طور پہ میں نے نماز پڑھائی، اگر میں مسافر ہوتا تو میں نے 2 فرض پڑھانے تھے، پیچھے مقیم جتنا بھی مقتدی تھے انہوں نے 4 پورے کرنے تھے، 2 پر ہم نے سلام پھیر دینا تھا، انہیں کھڑے ہو کے بقیہ 2 فرض اپنے مکمل کرنے تھے۔ اسی طرح یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ اگر آپ سفر میں ہیں، آپ نے نماز قصر کرنی تھی، نماز رہ گئی آپ کی، اب آپ مقیم ہو گئے، سفر کی حالت میں تھے، نماز رہ گئی، اب مقیم آپ گھر میں پہنچ گئے، وہ نماز کا وقت ختم ہو گیا، جو نماز پڑھنی تھی سفر میں وہ قصر کرنی تھی، اب گھر میں پہنچ گئے، اس کو قضا قصر ہی کریں گے۔ یہ اہم مسئلہ ہے، ٹھیک ہے نا، یہ اکثر عام پتہ نہیں ہوتا۔ سفر میں تھے، نماز قصر کرنی تھی، وقت ہی نہیں ملا، پڑھ ہی نہ سکے یا نیند میں رہے، پتہ ہی نہیں چلا، اب گھر پہنچ گئے، وقت نماز ختم ہو گیا، اب نماز پڑھنی ہے، سفر کی حالت میں ہی وقت ختم ہو گیا تھا، اب کیا کرنا ہے؟ اب اس نماز کو گھر میں مقیم ہو چکے ہیں، اب بھی پڑھیں گے تو قصر کریں گے، ظہر کی نماز کے 2 فرض ہی نماز پڑھیں گے، باقی نماز نہیں پڑھیں گے۔ اسی طرح نمازوں کے جمع کرنے کے حوالے سے آخری مسئلہ بیان کر رہے ہیں، اس کے بعد کوئی سوالات ہوں گے آپ کے تو انشاءاللہ تعالی۔ یہ گھڑی بھی بند ہے، اس کو ساجد صاحب کو کہیں اس کو بھی ٹھیک کریں، ٹائم بھی پتہ نہیں چل رہا میں۔ نمازیں جمع کرنے کے حوالے سے، جمع بین الصلاۃ، ٹھیک ہے نا، جمع بین الصلاۃ یعنی نمازوں کو جمع کرنے کے حوالے سے، ظہر اور عصر، مغرب اور عشاء، یہ 2 نمازیں، یہ 4 نمازیں ایسی ہیں ان کو 2 جمع کر کے پڑھنے کے متعلق شریعت نے اجازت دی ہے۔ کب؟ جب کوئی سفر میں ہے یا جب کوئی ایسا ماحول ہے کہ بارش برس رہی ہے، سردی کی شدت ہے اور گلی میں پانی ہے، باہر آنا جانا دشواری ہے، تو اس وقت ان نمازوں کو جمع کیا جا سکتا ہے۔ کس طرح جمع کیا جا سکتا ہے؟ کچھ لوگ غلطی پہ ہیں، ان کے جمع کرنے کا جو بہترین اور صحیح طریقہ ہے وہ یہ، ان کو اپنے اپنے وقت میں پڑھیں گے، ظہر کو آخری وقت میں، عصر کو ابتدا وقت میں، ظہر کا وقت ختم ہو رہا ہے اس وقت پڑھی، وقت ختم ہوا ساتھ ہی عصر کی جماعت کرا دی، عصر کے ابتدائی وقت کے اندر، دونوں اپنے اپنے وقت میں ادا ہو رہی ہیں لیکن جمع ہو گئی ہیں، اکٹھے پڑھ لی ہیں۔ اسی طرح مغرب کی ہے، مغرب کے آخری وقت میں مغرب کی جماعت ہوئی، جو ہی مغرب کی جماعت ختم کی، وقت مغرب ختم ہوا، ساتھ عشاء کی جماعت کرا دی، دونوں نمازیں جمع ہو گئی لیکن اپنے اپنے وقت پہ ہوئی۔
ٹھیک ہے نا. اگر اس کے علاوہ کرنی ہے یہ طریقہ، یعنی بعض دفعہ ہوتا ہے کہ عصر کو مقدم کر دیتے ہیں، پیچھے کر دیتے ہیں، یہ غلط کرتے ہیں، ایسا جائز نہیں ہے. یعنی ظہر کا وقت، ظہر کی وقت نماز پڑھ رہے تھے، اسی کے ساتھ ہی عصر کی پڑھ لی، یہ غلط ہے. جمع مقدم میں کرنا یہ غلط ہے بالکل، یعنی کہ عصر کو پیچھے لے کے آنا. کیوں؟ اس لیے کہ ظہر کی نماز جو پڑھ رہے ہیں آپ نے ساتھ ہی عصر کی پڑھ لی، بھی عصر کا نماز تو آگے آنا، وقت آنا ہے. آپ قضا بھی نہیں کر سکتے، قضا تو تب کرتے کہ وقت گزر گیا ہے، ابھی وقت آگے آنا ہے، آپ عصر کو پہلے پڑھ رہے ہیں. یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ جائز نہیں ہے، بالکل غلط ہے، یہ عصر کی نماز ہوگی نہیں. اور اس کے برعکس اگر کرنا ہے کہ عصر کو آخری لمحے میں پڑھا، اس کے ساتھ ظہر کو ملا لیا، ظہر کا وقت گزر گیا، ظہر کی قضا ہو جائے گی، جمع کریں گے اگر اس طرح تو یہ بھی درست ہے. ظہر کی قضا عصر کی ادا ہو جائے گی، اس طرح نمازیں جمع ہو جائیں گی. یعنی یہ تین طریقے، ان میں سے پہلا طریقہ بالکل بہترین، دوسرا طریقہ بالکل غلط کہ عصر کو پیچھے لے گئے، تیسرا طریقہ ظہر کو آگے لے گئے اور ان کو جمع کر کے پڑھ لیا. پھر سے سمجھیں، پہلا طریقہ یہ کہ ظہر اور عصر دونوں اپنے اپنے وقت میں، ظہر کو آخری وقت میں، عصر کو پہلے وقت میں، مغرب کو آخری وقت میں، عشاء کو پہلے وقت میں، دونوں کو جمع کیے، بالکل دونوں اپنے وقت میں ادا ہوئی، اور دونوں کا بہترین اپنے اپنے وقت میں ادا کرنے کا بہترین طریقہ ہے، اور یہ دونوں نمازیں جمع ہو گئی. ایک طریقہ ہے کہ عصر کو پیچھے لے آئے، ٹھیک ہے نا، اور اسی طرح اپنا عشاء کو پیچھے لے آئے مغرب کے وقت، ان کو جمع کر کے پڑھا. ابھی عصر کا وقت آگے رہتا ہے، عشاء کا وقت آگے رہتا ہے، دونوں کا وقت گزر گیا ہوتا پھر تو قضا تھی، بات بنتی ہے. ابھی وقت آ رہا ہے، نماز کا وقت آیا ہی نہیں، پہلے آپ نے پڑھ لی، نماز ہوئی نہیں ہے. یہ غلط طریقہ بالکل ہی. ایک طریقہ ہے کہ ظہر کو آگے لے گئے عصر کے وقت میں، مغرب کو عشاء کے وقت میں لے گئے، یہ طریقہ درست ہے، نمازیں ہو جائیں گی. اس طرح کہ ظہر کا وقت گزر گیا وہ قضا میں آ جائے گی، عصر کی ادا میں آ جائے گی. مغرب کا وقت گزر گیا وہ قضا میں آ جائے گی، عشاء کی ادا میں آ جائے گی، دونوں جمع ہو جائیں گی. پہلی نماز قضا، دوسری نماز ادا، لیکن ہو جائے گی، طریقہ بہتر ہے، ٹھیک ہے، درست ہے یہ. لیکن سب سے بہترین طریقہ پہلا ہے کہ دونوں کو اپنے اپنے وقت میں، ظہر کا آخری وقت، عصر کا ابتدائی وقت، مغرب کا آخری وقت، عشاء کا ابتدائی وقت، یہ بہترین جمع کرنے کا نمازوں کا طریقہ ہے سفر میں، اور خاص طور پہ سردیوں میں بارش کی حالت میں ان نمازوں کو اس طرح جمع کیا جا سکتا ہے. تو اس حوالے سے یہ مختصر ہم نے ان مسائل کو ڈسکس کیا ہے جو عام طور پہ زیادہ عوام کے اندر بیان نہیں ہوتے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. کسی حوالے سے کوئی پوچھنے والی بات ہو؟ جی 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 جی. اصل حاجی صاحب پوچھ رہے ہیں کہ سجدہ، دو سجدے ہیں نا، ایک سجدے میں گئے، ساتھ سیدھا مکمل کھڑے نہیں، اپنا بیٹھے نہیں ہیں، پھر دوسرے سجدے میں چلے گئے، اس کو کہتے ہیں جلسہ. دو سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ کہا جاتا ہے، جو واجب ہے، ضروری ہے. ایک تکبیر کی مقدار بیٹھنا، یعنی سجدے سے سر اٹھایا، اللہ اکبر کی مقدار بیٹھنا، جلسہ کرنا واجب ہے. پھر اس کے بعد دوسرے سجدے کی طرف جائیں گے. اگر کسی نے ایسا نہیں کیا سجدہ سہو لازم ہو جائے گا. آپ سجدہ سہو جانتے، اگر کوئی نہیں جانتا تو سوال کر لیں، پھر اس کی وضاحت کر دیں گے. سجدہ سہو لازم ہو جائے گا. اگر کسی نے سجدہ سہو نہیں کیا، جلسہ رہ گیا تھا، سجدہ سہو لازم ہو گیا تھا، واجب ہو گیا تھا، وہ بھی چھوڑ دیا تو نماز نہیں ہوگی. یاد رکھیں، سنگین مسئلہ، اس طرف لازم توجہ رکھیں. جی جی. نہیں، عشاء کی قضا جب کریں گے، وطر بھی قضا لازم کریں گے. وطر واجب ہے. واجب جو ہوتا ہے نا، وہ ایک فرض کی قسم ہے، وہ بھی لازم اور ضروری ہے. صرف فرض نہیں قضا کریں گے. عشاء کے فرض اور وطر دونوں چیزیں لازم قضا کریں گے، وطروں کو نہیں چھوڑیں گے. اگر چھوڑیں گے تو یہ واجب میں قیامت کے دن ان کی پوچھ ہوگی، پوچھا جائے گا سختی کے ساتھ. نہیں، فرض تو لازم ہے نا، فرض کر لیں، ٹھیک ہے نا. جی، ٹائم نہیں ہے تو پھر وہ بعد میں کر لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. جب بھی وقت ملے وطروں کو چھوڑنا نہیں ہے، ان کی قضا بھی لازم بنتی ہے، فرض کی قسم میں آ رہی ہے، اس لیے ان کو لازم کریں گے. جی 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 جی. جمعے والے دن نہیں، جمعہ جب جماعت ہے اسی کے ساتھ ہی پڑھنا ہے. اگر جمعہ کی جماعت نہیں ہوئی، آپ گھر میں رہیں تو ظہر کی نماز پڑھیں گے. جمعہ اکیلے میں نہیں پڑھ سکتا بالکل ہی، ٹھیک ہے نا. جمعہ جامع مسجد میں ہی ہوگا، امام کے پیچھے ہی دو فرض ہوں گے. کوئی اگر گھر کے اندر ہے، وہ کہے کہ نماز جمعہ میں پہنچ نہیں سکا، چل وہیں پہ 2 رکعت جمعے کی پڑھ لوں، تو ایسا بالکل نہیں ہے. وہ محض ظہر کی نماز پڑھے گا، جمعہ کی 2 رکعتیں نہیں پڑھے گا. جی، اور کوئی حکم؟ جی اللہ. مرد کے لیے کوئی حرج نہیں، نماز ہو جائے گی. مرد اگر اس طرح پہنا ہوا ہے نا، تو وہ شرائط جو لباس ہے نا،
وہ ناف سے گھٹنے تک وہ ہو رہا ہے، لیکن کپڑا ہے اور وہ ویسے اب مثال کے طور پر ہمارے پیچھے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے ہاف بازو پہنا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ لباس پہن کے اس طرح کے ہیں، کوئی حرج نہیں، نماز ہو رہی ہے، خاص حرج نہیں ہے، لیکن عورت کے لیے جائز نہیں، اگر عورت اس طرح پہن کے نماز پڑھے گی اس کی نماز بالکل نہیں ہوگی، دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی اس کو۔ جی اور کیوں؟ ہاں جی، تصویر اگر لگی ہوئی ہے تو یہ غلط ہے، اگر جاندار کی کوئی تصویر لگی ہوئی ہے تو یہ غلط ہے، نماز ہو جائے گی۔ بعض علماء فرماتے ہیں اگر سامنے تصویر ہے تو نماز نہیں ہوگی، یہ بھی علماء کا فتویٰ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر تصویر لگائی ہوئی ہے تو تصویر ویسے بھی حرام ہے، بلکہ حدیث پاک ہے جاندار کی تصویر لگی ہوئی ہے، گھر کے اندر رحمت کا فرشتہ نہیں آتا، تو جو نماز پڑھ رہا ہے تو اللہ کی رحمت برس سے روز پہ، ٹھیک ہے نا۔ تو جب رحمت کا فرشتہ نہیں آ رہا اور ہم رحمت برس کیسے رہی ہے؟ تو لہٰذا ان چیزوں سے گریز کریں۔ نماز کی حالت میں لباس پر، شرٹ پر کوئی اس طرح کی پکچر نہ لگی ہوئی ہو جو جاندار کی ہو، نہ سامنے لگی ہو، اس میں احتیاط کی جائے۔ جی غلط ہے، قائد اعظم کی کیا پیر و مرشد کی بھی لگی ہے نا، وہ تو غلط ہے، کسی کی بھی تصویر جائز نہیں ہے، بلکہ انبیاء، بلکہ الیاذ باللہ شرک کی ابتدا تو انبیاء کی بتوں سے اپنا بت بنایا گیا، ان کی شکل کی تصویریں بنائی گئی۔ سب سے پہلے جو بت پرستی شروع ہوئی نا، حضرت ادریس علیہ السلام کی شکل کا بت بنایا گیا تھا سب سے پہلے۔ حضرت ادریس علیہ السلام آسمان کی طرف اٹھائے گئے، ان پر موت آئی، پھر زندگی ملی، پھر جنت کی سر اوپر چلے گئے، آگے چھوٹے چھوٹے بچے تھے تو وہ رونے لگے باپ کی یاد میں، نبی کے بیٹے تھے، پھر کسی نے آ کے اللہ کے پیغمبر حضرت ادریس علیہ السلام کی اپنا پتھر کی نما شکل بنا دی، اور وہ بچے اس سے مانوس ہونا شروع ہو گئے، وہاں سے بتوں کی پوجا شروع۔ انبیاء کی بھی تصویر بنی ہو اور اس کو ادب و احترام کریں تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح یا ہمارے کوئی پیر صاحب وغیرہ وغیرہ، ان کی تو حیثیت ہی نہیں نا انبیاء کے حوالے سے، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے یہاں معذرت کے ساتھ ہمارے اس علاقے میں بھی کوئی ساتھی ایسے ہیں کچھ گھروں کے اندر، بلکہ ہم نے خود مشاہدہ کیا، کسی گھر میں گئے تو پیر صاحب ہیں، کافی ساری تصویریں، اور کی زلفیں ماشاءاللہ بڑی گدی نشیں ہیں، تو گھر کے اندر وہ کافی تصویریں مکمل کمرے میں لگی ہیں۔ میں نے پوچھا بھی یہ کیا؟ انہوں نے کہا حکم ہے پیر صاحب کے گھروں کے اندر تصویر لگائے۔ پیر صاحب یہ غلط کر رہے ہیں بالکل، وہ کسی بھی بڑے سے بڑے گدی نشیں ہیں، بڑے بزرگوں کی اولاد ہیں، ہم کہہ رہے ہیں یہ غلط کریں، اسلام کے ساتھ یہ مذاق بنا رہے ہیں، بالکل ہی جھٹلا دیں، ایسوں کو بالکل ختم کر دیں، ایسے لوگوں سے تعلق بالکل ہی۔ یار بزرگ دین کا درس دے کے گئے، وہ دین سمجھا کے گئے، یہ اپنی شہرت چاہتے ہیں ماضی یار خدا کے لیے، بالکل غلط ہے، ایسی چیز نہیں ہے، ایسا نہ کریں۔ کسی کی بھی تصویر ہے وہ جائز اس حوالے سے نہیں۔ یہ مثال کے طور پہ ہم کہیں تصویریں باہر لگی ہیں فلیکسوں پہ، ادب کے لیے نہیں لگی، ٹھیک ہے نا، ایک ٹرینڈ چل پڑا، بس وہ تصویر کو دیکھ کر ہی لوگ پڑھتے ہیں، اس لیے وہ لگائی جا رہی ہیں، وہ ادب و احترام کے لیے یا وہ بوسہ دینے کے لیے پیر صاحب کی تصویر کو تو بوسہ دیا جا رہا ہے، یہ شرک کے زمرے میں چیز آ رہی ہے، ان چیزوں سے ہم نے لازماً احتیاط کرنی ہے۔ جی کیا چیز؟ بالکل شرائط میں سے نیت دل کا ارادہ ہے، زبان سے الفاظ کوئی ضروری نہیں ہے، نماز کے لیے نیت دل کا ارادہ ہے، دل میں ارادہ ہو کہ ہم عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں، ظہر کی پڑھ رہے ہیں، کون سی نماز، یہ ارادہ دل کے اندر ہونا لازم ہے، شرط ہے، ارادہ کوئی نہیں تو کیا کر رہے ہیں پھر آپ، ٹھیک ہے نا، تو نیت لازم اور ضروری بنتی ہے، شرط میں سے نیت کر کے نماز ہم شروع کریں گے۔ جی نہیں وہ زبان سے الفاظ کوئی ضروری نہیں ہے، کہیں بھی کوئی روایت کے اندر اس طرح کے الفاظ نہیں ہے، وہ ایک الگ ہے، انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض، یہ آتے ہیں، یہ پڑھیں تو اچھا طریقہ ہے نا۔ باقی کوئی ہم جو اپنی زبان کے اندر الفاظ کہتے ہیں 2 رکعت فلاں فلاں، یہ کہیں بھی روایت کے اندر ثابت نہیں، یہ اقرار ہے، اچھا ہے اگر کوئی کر لے تاکہ ہمارا دل و دماغ اور زبان ہماری اس طرف متوجہ ہو جائے، اس لیے پڑھی جاتی ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے چیز، اور نہ ان کو نیت کہا جا سکتا ہے۔ جی اور کوئی حکم اس کے علاوہ؟ جی نہیں، وہ کتنی سفر آپ کا کتنا ہے، قصر ہی بنے گا سفر میں، آپ چاہے کاروبار ہے روزانہ ہی آنا جانا کیوں نہیں ہے، سفر میں آپ ٹھیک ہو گیا، سفر ہی ہے بالکل جی، جو روزانہ ہی آ جا رہا ہے سفر میں ہی ہے نا۔ ہاں کوئی کہے کہ یہ سفر بنتا ہی نہیں تو پھر الگ بات ہے، سفر ہی بنتا ہے، چاہے آپ ڈرائیونگ کرتے ہیں، آنا جانا روزانہ کا لگا ہوا ہے، تو چاہے کاروبار ہے، کوئی کاروبار کے لیے باہر آنا جانا بھی کاروبار کے لیے ہوتا ہے، تو آپ مسافر ہیں بالکل، آپ سفر میں قصر ہی کریں گے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جی